میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیلی۔ آج ہم ایک دل دہلانے والے واقعے کی بات کریں گے۔ یہ واقعہ جامعہ منظور الاسلامیہ میں پیش آیا اور اس واقعے کے مرکزی کردار ہیں مفتی عزیز الرحمان، لیکن ان کو مفتی کہنا بھی مفتی نام پہ ایک دھبا ہے۔ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ایسے انسان کے بارے میں مفتی کا لفظ اس کے نام کے ساتھ جوڑنا، کیونکہ اس انسان کی، اس شخص کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور دی پاکستان ڈیلی کے ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، مگر ہم اس ویڈیو کو شائع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنی گھٹیا اور غلیظ ویڈیو ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے لائی جائے۔ اور اس ویڈیو میں مفتی عزیز الرحمان اپنے مدرسے کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جبری طور پہ ایسے تعلقات قائم کر رہے ہیں جو کہ دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی اس گھٹیا مفتی کے خلاف کیس کیا ہے اور اس پہ 2 سیکشنز لگے ہیں۔ ایک سیکشن ہے سیکشن 377 جو کہ ان نیچرل اوفینسز کے زمرے میں آتا ہے اور دوسرا ہے سیکشن 506 جو کہ کرمنل انٹیمیڈیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس واقعے کے منظر عام پہ آنے کے بعد اس مدرسے سے اس مفتی کو نکال دیا گیا ہے، مگر اس کا جو بیٹا ہے وہ ابھی بھی اس مدرسے کو ہیڈ کر رہا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ ابھی تک اس بیچارے وکٹم پہ، اس بچے پہ پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ وہ یہ بات منظر عام پہ لے آیا ہے۔ اس وکٹم کا نام ہم سامنے نہیں لا سکتے اور اس کی آئیڈینٹی ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے کیونکہ وکٹم کے مطابق اس کو مفتی اور اس کے بیٹے کی طرف سے ڈیتھ تھریٹس آئی ہیں اور اس وکٹم نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا۔ اب ہم آپ کو یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا اور کیسے اس بے غیرت مفتی نے ایک معصوم بچے کو پھنسایا۔ یہ بات شروع ایسے ہوئی کہ اس بچے نے ایک ایگزام دیا تو اس ایگزام کے اندر مفتی نے اس پہ چیٹنگ کا الزام لگا دیا اور اس الزام کے بعد 3 سال اس کو جو اس کے مدرسے کا ایگزام تھا وہ نہیں دینے دیا، جس کی وجہ سے وہ وکٹم آگے کلاسوں میں نہیں جا سکا اور 3 سال تک اس کو ایک ہی کلاس میں رکھا اور وہ اپنے کریئر میں آگے نہیں بڑھ پایا۔ اس بچے کو اس کیس میں پھنسا کے مفتی نے اس کو یہ بولا کہ اگر تم مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں ایگزامز دینے کی اجازت دے دوں گا۔ تو اس چکر میں اس مفتی نے اس بچے کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور اس طرح کے واقعات کرنے شروع کیے اور بالکل جب یہ بچہ تنگ آ گیا تھا اس ظلم و ستم سے اور اس بد فریبی سے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بدفعلی کی ویڈیو بنائے گا اور وہ ویڈیو منظر عام پہ لے کے آئے گا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس بدفعلی کا سلسلہ ختم ہو۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مفتی عزیز الرحمان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ساتھ ہے اور اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد JUIF نے اس شخص سے لا تعلقی کا تو اظہار کیا ہے مگر ابھی تک اس شخص کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب یہ ویڈیو لیک ہوئی تو یہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں بھی پاکستانی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ مطالبہ کیا کہ اس مفتی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کے رد عمل میں اس مفتی نے اپنا بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور اس بیان کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت نشے میں تھا اور اس بچے نے اس کو کوئی نشہ دیا تھا، شاید اس کی چائے میں دیا تھا یا کسی چیز میں دیا تھا اور وہ نشے کی حالت میں وہ اس بچے کے ساتھ جبری بدفعلی کر رہا ہے۔ مگر اس ویڈیو میں یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جو مفتی ہے وہ اپنے ہوش و آواز میں ہے اور وہ بار بار لڑکے کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور اس کو طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ غلط کام، یہ بدفعلی کیسے کرنی ہے اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ پریشر میں ہے، وہ کسی ذہنی ستم کا شکار ہے، جبکہ مفتی جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور اس کی شکل دیکھ کے یہ صاف صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ بالکل نشے میں نہیں ہے اور وہ بالکل کسی پریشر میں نہیں ہے اور جو مفتی ہے وہ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے بھی مفتی کے اس بیان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مفتی کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کیا جائے اور اس کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ اور بھی کوئی مولوی جو کہ یہ مدرسوں کے پیچھے چھپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں ان کے
ایک اور چیز اس کیس کے بعد سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو غیرت بریگیڈ کہا جاتا ہے وہ عورت مارچ کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کے حقوق کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ عورتوں کے کپڑے پہننے پہ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں یا ویسے نہ پہنیں، تو وہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ مگر جب ایک مفتی ایسا غلیظ کام ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کے کرتا ہے تو یہ غیرت بریگیڈ بالکل چپ ہے، اور وہی سماجی کارکن، وہی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس جو دوسری اقلیتوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آج وہی آوازیں ہیں جو اس مفتی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ اور باقی جو دینی قوتیں ہیں، جو ڈیفرنٹ مدرسوں کے لوگ ہیں، جو باقی مولوی ہیں، انہوں نے ابھی تک بھرپور انداز میں اس مفتی کے خلاف ایکشن نہیں لیا، نہ ہی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ تو دی پاکستان ڈیلی کی طرف سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے مولوی ہیں وہ اس واقعے کی سخت سے سخت مذمت کریں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس گھٹیا مفتی کے خلاف ایکشن لیا جائے۔